وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ اس سے کل اس بارے میں بات کریں اور بعد میں عمل کو بتا دیجیے گا۔ مگر مرتضیٰ وہ ابھی کچھ کہتی کہ مرتضیٰ صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں ارمینا، اب وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ ارمینا وہیں چپ ہو گئی۔ وہ کیا کہتی؟ ساری بات ہی ختم کر دی تھی مرتضیٰ صاحب نے۔ سکندر یار صبر کر، اب صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، موہد نے سکندر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ یار کیسے صبر کروں؟ بھائی تھا وہ میرا، جس کے بنا میں ایک کام بھی نہیں کرتا تھا۔ ہاں یار میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ سب اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا تو کب آیا؟ سکندر نے موہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پرسوں چھٹی ملی تھی، جیسے ہی گھر آیا تو امی نے بتایا تو فوراً یہاں چلا آیا۔ یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا۔ کون سی لڑکی سکندر؟ وہی جس سے راہب نے شادی کی تھی۔ سکندر کی آنکھوں میں نفرت کی آگ تھی۔ ارے سکندر، اس میں عمل کا کیا قصور ہے اور اس کا کیا ہاتھ ہے اس میں؟ تم نہیں جانتے موہت، اس مکار لڑکی کو پہلے تو اس نے میرے بھائی کو اپنے جھوٹے پیار میں پھنسایا، پھر شادی کے لیے منایا۔ جب اس کے گھر والے نہیں مانے تو گھر سے بھاگ کر میرے بھائی سے شادی کر لی۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف پیسوں کے لیے۔ اسی وجہ سے میرے بھائی کی موت ہوئی ہے۔ سکندر یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ غلط بات ہے یہ، تم نے خود اس کی حالت دیکھی ہے، کیا حال بن گیا اس کا، اور تم اس پر اس طرح کے گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ یار کیا ہو گیا ہے تم سب کو؟ تم بھی اس کی شرافت کے جھوٹے جال میں پھنس گئے۔ وہ جیسی دکھتی ہے ایسی ہے نہیں، بس پیسوں کی ہوس ہے اسے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم کیوں اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ جیسے موہد نے کہا وہیں خاموش ہو گیا۔ سکندر، جیسے ارمینا نے آواز دی وہ وہیں رک گیا۔ میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے بی جان، اس نے تحمل سے کہا۔ کمرے میں آؤ میرے ساتھ، ارمینا نے کہا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جی بولے بی جان، کیا کہنا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ بیٹا جو میں بات کرنے جا رہی ہوں، پلیز اسے دھیان سے سننا اور بعد میں فیصلہ سنانا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ سکندر نے اس قدر غصے سے کہا کہ ارمینا دھک سے رہ گئی۔ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو، ارمینا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور بابا نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ بی جان آپ دونوں کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا ہے اس لڑکی میں جو آپ اسے گھر رکھنے کے لیے میرا نکاح اس سے کروا رہے ہیں؟ سکندر، تمہارے بابا نے کہا ہے۔ میرے بیٹے تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں نہیں سمجھنا چاہتا، اور نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے اسے سمجھنے کی۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گا بی جان، وہ لڑکی ہمارے گھر کو کھا رہی ہے، پہلے بھائی راہب کو، اب مجھے۔ نہیں، میں اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ عمل نے تمہارا کیا بگاڑا ہے سکندر؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پاک دامن ہے ہر لحاظ سے۔ واہ، اگر اتنی پاک دامن ہوتی تو اپنے گھر سے بھاگ کر اپنے گھر والوں کے دامن پہ کیچڑ نہ اچھالتی۔ اس کی سچائی نے آپ کے اور بابا کی آنکھوں میں پٹی باندھ رکھی ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں یہ اس نے ہی بابا کو کہا ہوگا۔ وہ بہت ہی مکار لڑکی ہے بی جان، جسے صرف پیسوں سے غرض ہے، جو پیسوں کی خاطر کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ سکندر، بہت زیادہ ہو رہا ہے، تم کیوں اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ میں اس کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا بی جان، آپ بابا کو بتا دیں، میں کچھ بھی کر لیتا، لیکن عمل سے شادی ہرگز نہیں، وہ ہماری طرف سے کہیں بھی جائے۔ کون ہے اس کا اب ہمارے علاوہ بیٹا؟ عمل کا ہمارے علاوہ اب کوئی نہیں ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے نا گاؤں کے اصولوں کا، وہ نہیں رہنے دیتے بیوہ عورتوں کو۔ آپ بابا کو کہہ دیں میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ پلٹا تھا جب مرتضیٰ صاحب نے اسے روکا۔ رکو سکندر! بابا، میں اسے اپنی زندگی میں کبھی داخل نہیں کروں گا۔ سکندر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم صرف اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ بیٹا میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں،
تم عمل کو اپنا نام دے دو تاکہ وہ یہاں ہمارے ساتھ رہ سکے، چاہے بعد میں تم اپنی پسند سے شادی کر لینا۔ مجھے نہیں پتا تم اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو، لیکن بیٹا پلیز، میری عزت کی خاطر۔ جیسے مرتضی صاحب نے کہا، وہ آگے سے بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا، اور آخر میں اسے ماننا ہی پڑا۔ مرتضی صاحب، ابھی ارمینا کچھ کہتی، مرتضی صاحب نے اسے روکا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا ارمینا۔ وہ اب بالکل بے جان ہو چکی تھی، ایک بے جان پتھر جس کے اندر اب کوئی جذبات و احساسات باقی نہیں رہے تھے۔ اب کوئی نئی خواہش کا انتظار نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں اب اتنا سب کچھ ہو چکا تھا کہ اب وہ مزید کسی بھی خواہش کو اپنے دل میں پناہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اب خود کو کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ عمل بیٹا، کیسی ہو؟ ارمینا نے عمل کو کہا، جو ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہوں ماما۔ ارے واہ، بہت اچھی بنائی ہے۔ تھینک یو موم۔ اچھا میری بات سننا عمل، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی ضرور، وہ ارمینا کے کمرے میں چلی گئی۔ جی ماما، اس نے جیسے ہی کہا، ارمینا نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ عمل ارمینا کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ جی بیٹا، کیسی ہو؟ آپ کو تو پتہ ہے بیٹا، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے ان زخموں کا بھرنا بہت مشکل ہے، لیکن زندگی انسان کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے۔ موقع؟ نہیں ماما، میری زندگی مجھ پر اتنی مہربان نہیں ہے کہ مجھے مزید موقع دے۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، ارمینا نے اس کے آنسو کو پونچھتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا کہوں ماما؟ بیٹا، میں نے اور مرتضیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ عمل ایک دم چوکنی ہو گئی۔ بیٹا، ہم نے سوچا ہے کہ تمہارا نکاح سکندر سے ہو جائے۔ جیسے ارمینا نے کہا، عمل کے منہ سے بے اختیار نکلا، سکندر سے؟ اس کے پاؤں سے زمین کھسک گئی، اس کی سانسیں اٹک گئی، اسے ایک سیکنڈ لگا جیسے وہ سانس نہ لے پا رہی ہو۔ کیا؟ نہیں ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سکندر سے؟ میں؟ آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے بہت نفرت کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ نہیں ماما، پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کرے، میرا آپ کے علاوہ اور کسی کو نہیں سوچ سکتی۔ وہی میری زندگی میں پہلے اور آخری شخص ہے، چاہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کی محبت میرے ساتھ ہے، جس کے سہارے میں جی رہی ہوں۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، یہ گاؤں والے نہیں رہنے دیں گے۔ تو نہ رہنے دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں راحت کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی بھی جان۔ آپ مجھ سے کچھ بھی مانگ لیتی، میں ہر چیز خوشی سے دے دیتی، لیکن آپ نے تو مجھ سے میری محبت کے مان کی بات کر ڈالی۔ اس کی سسکیاں بلند ہوئی۔ عمل، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ ارمینا نے اب اصرار کرتے ہوئے کہا۔ کیسے مان جاؤ ماما میں؟ آپ مجھے اس شخص کے گلے میں باندھنے جا رہی ہیں جس کے نزدیک میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، جو مجھے ایک بدچلن گھر سے بھاگی ہوئی بد کردار سمجھتا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ ماما اب نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، میں تھک چکی ہوں میں زندگی کے درد سے۔ اب مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اور درد سہوں۔ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی، اس کا درد چیخ چیخ کے بول رہے تھے۔ وہ کیسے مان جاتی؟ سکندر صرف اس سے نفرت کرتا تھا۔ ارمینا خاموشی سے باہر چلی گئی۔ کیوں کیوں راہب، آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے؟ کیوں؟ وہ نیچے گر گئی تھی اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اس کی زندگی میں اتنے زخم تھے کہ ابھی اس کا زخم بھرتا، پھر سے کوئی نیا زخم اسے دے دیا جاتا تھا۔ تو پھر تمہارا فیصلہ کیا تھا سکندر؟ موہد نے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کرتا یار، ماننا پڑا، بابا نے اپنی عزت کی بات رکھ دی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ویسے سکندر، عمل ایک اچھی لڑکی ہے، اس نے تحمل سے کہا۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا فیصلہ ہے تمہارا۔ جیسے موہد نے کہا، سکندر نے اس کی بات کاٹی۔
میرا نہیں، بابا کا ہے۔ مجھے اس مکار لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا کوئی شوق نہیں، بس گھر رکھنے کی خاطر اس سے نکاح کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ نفرت کب تک رہے گی تمہاری؟ شاید اب اور زیادہ بڑھے گی۔ اچھا تم بتاؤ مسٹر کیپٹن موہد علی، ماہا کو بتایا یا نہیں؟ جیسے سکندر نے کہا، موہد نے گہرا سانس لیا۔ نہیں یار، میں نہیں چاہتا وہ مجھ جیسے انسان سے شادی کرے جس کی اگلی سانس کا نہ بتاؤ۔ فوجی کی زندگی صرف اپنے وطن کے لیے ہوتی ہے۔ ارے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ تمہیں اتنا چاہتی ہے اور تم اس سے ایسے روڈ ہو رہے ہو؟ بتا دو اسے، یا اسے تب بتاؤ گے جب وہ کسی اور سے شادی کر لے گی؟ سکندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا سالے، تو بجائے مجھے نصیحت کرنے کے ہنس رہا ہے؟ موہد اور سکندر نے اکٹھا کہا لگایا۔ وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے زور سے کھینچا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی کہ عمل کی درد سے آہ نکل گئی۔ واہ، ویسے داد دینی چاہیے تمہاری، کتنی ہوشیاری سے تم نے یہ سب کر لیا۔ اس نے ابھی تک عمل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو سکندر، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اچھا، تم جیسی سنگ دل کو درد بھی ہوتا ہے؟ سن کر اچھا لگا مجھے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ بکواس بند کرو، سکندر نے اسے زور سے جھٹکا دیا۔ اس کا سر پیچھے دیوار سے لگا۔ سارے گھر کو کھا گئی ہو اور کہہ رہی ہو کیا بگاڑا ہے تم نے؟ میرے بھائی کی موت کروا دی، میری ماما بابا کو اپنے جال میں ایسا پھنسایا، ان کو تم سے کوئی شریف اور نظر ہی نہیں آتا۔ اور اب تو مہارانی صاحبہ نے بابا کو ایسا قائل کیا کہ میرے ساتھ نکاح کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی کہ عمل کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ عمل کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، سکندر مرتضیٰ ہوں میں، راہب مرتضیٰ نہیں جو تمہارے جال کا حصہ بن جاؤں گا۔ میری دنیا میں تم نے قدم تو رکھ لیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی ہو، اس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب وہی نیچے دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا اور سسکیوں کی رفتار زیادہ ہو گئی، لیکن وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ۔ کہتے ہیں جو زندگی ہوتی ہے یہ انسان سے بہت امتحان لیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم سے وہ امتحان پاس کروانے کی کوشش کرتی ہے جو ہماری طاقت کے باہر ہوتے ہیں۔ زندگی میں کچھ لینا ہوتا ہے اور کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آج وہ لاچار ہو گئی تھی، بے بس، حالات سے ہاری ہوئی لڑکی جس کی قسمت بھی خود کبھی ڈگمگا جاتی۔ اس کے چہرے کو دوپٹے کے پلو سے چھپایا جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں رک رہی تھی لیکن خاموش خاموش تھی وہ، اپنے درد کو اپنے اندر ہی رکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو اب اس کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ بھی ہار گئے تھے، وہ بھی اس کی قسمت کے کھیل کے آگے ہار گئے تھے۔ آج عمل نور اس شخص کی ہونے جا رہی تھی جو اسے کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا وجود اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ سکندر کے نزدیک عمل ایک بد کردار لڑکی تھی۔ وہ صرف اس سے نفرت کرتا ہے، صرف نفرت اور انتہا کی نفرت۔ یہ وہ کھیل تھا جس میں عمل کے ہاتھ پاؤں بند چکے تھے۔ نکاح کی تیاریاں مکمل تھی، بس عمل کو نیچے لے کے آیا جا رہا تھا اور وہ نیچے بیٹھا تھا۔ سکندر کو پتا تھا کہ وہ اس سے شادی صرف اپنے بابا کے کہنے پر کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی سکندر کے آنے کے انتظار میں۔ اس کا دل ڈر رہا تھا، ڈر کی لہر اس کے بدن پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اتنا خوف جس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس وقت جو عمل کی کیفیت تھی شاید کوئی اندازہ لگا سکتا۔ وہ اس کی آواز سے ڈر جاتی، وہ اس کے تانوں سے ڈر جاتی۔ وہ خود کو مہربان سمجھے یا بدنصیب، جو زندگی نے اسے موقع دیا، یہ موقع دیا کہ اسے ایسے شخص کی زندگی کا حصہ بنا دیا جس کی دنیا میں عمل کا کوئی دور دور تک امکان نہیں تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس کا غصہ پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عمل نے اپنی کلائی مضبوطی سے باندھ لی اور خود کو مضبوط کیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ تو آخر تم کامیاب ہو گئی، لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں،
تمہاری اہمیت میری زندگی میں صرف کاغذ پہ کیے گئے دستخط کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سمجھی؟ اور یہ مت سوچنا میں تجھ جیسی مکار لڑکی کو بیوی جیسا مقام دوں گا، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہو تو بہتر ہے۔ بہت شوق تھا نا سکندر مرتضیٰ کی دنیا میں آنے کا؟ تو خود دیکھ لو انجام۔ اس کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ عمل بس وہی بے جان خاموش چپ سی بیٹھی رہ گئی۔ اب یہاں بیٹھی رہو گی کہ اٹھو گی؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں اٹھو۔ اب کی بار اس کی آواز بلند تھی۔ وہ جلدی سے بیٹھ سے اتری۔ سکندر اس کی طرف بڑھا اور اس کے بازوں سے پکڑ کر باہر کی طرف لے گیا۔ سکندر، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے یہاں۔ نہیں سکندر، ایسا مت کرے میرے ساتھ۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ بتاؤں کیا کیا ہے تم نے؟ سب کچھ برباد کر کے پوچھ رہی ہو کہ کیا کیا ہے؟ پیسوں کے لالچ میں ڈوبی ہو تم، اور اسی وجہ سے میرے بھائی کو پھنسایا اور اپنے گھر والوں کے دامن پر کیچڑ اچھال کر شادی کر لی۔ سکندر نہیں، باہر بہت بارش ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں نکلو۔ اس نے عمل کو پکڑ کر باہر گرایا اور دروازہ بند کر لیا۔ سکندر دروازہ کھولے، خدا کے لیے دروازہ کھولے۔ میں نے کچھ نہیں کیا سکندر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، بارش پوری طاقت سے برس رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا۔ وہ ایک جگہ کونے پہ بیٹھ گئی اور اپنی قسمت کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی تو خوشی اس کے دروازے پر دستک دے گی۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی جبکہ گھر کے ملازم نے اسے صبح صبح آ کر جگایا۔ بی بی جی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جیسے ملازم نے کہا، اس کی آنکھ اچانک کھلی اور وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ وہ دلہن کے لباس میں وہاں موجود تھی۔ چچا دروازہ کھولے، اس نے ملازم کو کہا تو اس نے ہال کا دروازہ کھولا۔ بی بی آپ باہر کیوں آئیں؟ وہ بنا جواب دیے اندر چلی گئی۔ اس نے رات والے واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اگر وہ بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سکندر کو کچھ کہے۔ عمل بیٹا، ارمینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی۔ ارمینا نے عمل کے تاثرات دیکھے اور وہ جان گئی کہ عمل کیا سوچ رہی ہے۔ بیٹا مجھے پتا ہے تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اب وہ تمہارا ہسبینڈ ہے۔ تمہارا فرض بنتا ہے اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا، چاہے وہ تمہارے ساتھ جتنی بھی نفرت کرتا ہے، لیکن اب تم اس کی بیوی ہو۔ تم نے اس کے غصے کو مات دینی ہے میری جان، اور مجھے پتا ہے تم یہ سب کرو گی۔ وہ خاموشی سے سب باتیں سن رہی تھی، وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اچھا یہ کافی اس کو دے آؤ۔ جیسے ارمینا نے کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، وہ چپ سی کافی کا مگ لے کر اوپر چلی گئی۔ دروازے پر نوک ہوئی۔ اجازت ملنے پر عمل اندر داخل ہوئی۔ یہ یہ کافی، اس نے کافی میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ رکو۔ جیسے اس نے کہا عمل کے پاؤں وہیں رک گئے۔ وہ وہاں رکنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے رکنا پڑا۔ میں نے کہا تھا تم میرے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ سکندر اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ ماما نے کہا تھا۔ واہ، آپ بہت فرما بردار بیٹی ہیں۔ ویسے داد دینی چاہیے، تمہاری اتنی تذلیل کرنے کے بعد بھی تم باز نہیں آتی۔ کیوں تمہیں اچھا لگتا ہے اپنی ذات پہ انگلیاں اٹھوانا؟ سوری، آئندہ سے نہیں کروں گی، عمل نے کہا۔ سوری مائی فٹ، سکندر نے اتنے غصے سے کہا، ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ زمین پر اس قدر زور سے پھینکا۔ عمل سکندر کا غصہ برداشت نہ کر پائی، وہ وہیں گر گئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سکندر کا غصہ مزید برداشت کر سکے۔ نازیہ، نازیہ، اس نے زوردار آواز میں ملازمہ کو بلایا۔ جی صاحب، یہ انہیں دیکھیں، سکندر نے کہا اور باہر چلا گیا۔ وہ سکندر مرتضیٰ تھا جس نے آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس کی دنیا میں سے شروع ہوتی اور میں پر ختم ہوتی، اور اسی میں کے آڑے میں آ کر وہ دوسروں کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیتا تھا۔ نہایت سنگ دل، بے رحم شخص تھا۔ عمل معصوم تھی، کتنا اس کے ظلم و ستم برداشت کرتی۔ ایک فیصلہ تو اپنے اندر کر چکی تھی۔ سکندر چاہے تم جو بھی کہو،
لیکن اب تمہارا کام کرنا مجھ پر فرض ہے۔ وہ اس کے کمرے کی ساری صفائی کر رہی تھی۔ جب اس نے کبرڈ کا دروازہ کھولا، وہاں بلیک کلر کے علاوہ اور کسی رنگ کے کپڑے موجود نہیں تھے۔ اسے بلیک کلر بہت زیادہ پسند تھا، تبھی وہ ناشتے میں جلا ہوا ٹوسٹ، بلیک کافی لیتا۔ کبھی کبھی خود عمل پریشان ہو جاتی تھی، لیکن اب اس شخص کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ اس کے سارے کمرے کی صفائی کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو سامنے سے سکندر اور موہد آتے ہوئے معلوم ہوئے۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب موہد نے اسے روکا۔ ہیلو بھابھی، جیسے موہد نے کہا، عمل نے چونک کر ایک نظر سکندر کو دیکھا، پھر دبی آواز میں سلام کا جواب دیا اور آگے جانے لگی۔ پھر موہد نے سوال کیا، بھابھی آئیے آپ بھی ہمیں جوائن کریں۔ نہیں، میں تھوڑا مصروف ہوں۔ ارے بھابھی آ جائیں، ایسے موقع روز تھوڑی آتے ہیں۔ آ جائیں، آپ کو بتاؤں آپ کے شوہر سکندر مرتضیٰ کو بلیک کپڑے کیوں پسند ہے۔ کالی چیز کی وجہ بتاتا ہوں، ہر کالی چیز اسے کیوں پسند ہے۔ وہ ہنسا۔ سکندر نے بات کاٹی، چپ کر جاؤ۔ نہیں، مجھے کام ہے، یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے بارے میں کیا جانتی؟ بارے میں جان چکی تھی، وہ کم تھا۔ وہ اس پر روز جو انگلی اٹھاتا، ہر دفعہ اسے نیچا دکھاتا، یہ تھا سکندر مرتضیٰ۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا، بس فرق یہ ہے کہ میں اس سنگ دل شخص کی زندگی کا حصہ بن چکی ہوں۔ وہ اس کے کمرے میں پانی کا مگ رکھ رہی تھی جب سکندر اسے مخاطب ہوا۔ ویسے تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلنی شروع ہو گئی مس عمل؟ وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی، کیسے موہت کے سامنے بھولی بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ یہی دکھانا چاہ رہی تھی نا کہ دیکھو مجھ پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، میں بہت بیچاری ہوں۔ یہی بات ہے۔ اس بار بھی خاموش تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو سے زور سے پکڑا۔ زیادہ اکڑ دکھا رہی ہو مجھے۔ کیا ہو تم؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم ایک گھر سے بھاگی ہوئی بد کردار لڑکی، جس کے دامن میں کیچڑ کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ یاد رکھنا، سکندر کو ایٹیٹیوڈ دکھانے والے شخص سے شدید نفرت ہے، اور تم پر تو یہ جچتا بھی نہیں۔ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگنا مجھے تمہیں زندگی سے نکالتے ہوئے اور دوسری شادی کرتے ہوئے۔ تم صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ موجود سیاہی ہی ہو جس کا کوئی وجود نہیں میرے نزدیک، خاص طور پہ تمہاری جیسی لڑکیوں کا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ جیسے سکندر نے کہا وہ مسکرائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے سکندر، مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ کیا حال ہوگا تمہارا جب حشر کے روز تمہارا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا۔ جیسے عمل نے کہا، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا سکندر؟ تم ہر روز میرے ذات کی تذلیل کرتے ہو۔ اپنے غصے سے دوسروں کو نیچا دکھانا، خود پرستی اور سنگ دلی کو اپنی طاقت سمجھنا، یہ ہے تمہارا خوف۔ سکندر، اس کے علاوہ تم کچھ نہیں ہو۔ پتہ ہے تم جیسے لوگوں کو اللہ بیٹی کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جن حیوانوں کو دوسری عورتوں کی قدر نہیں ہوتی، اللہ ان کے یہاں رحمت نہیں بھیجتا۔ یہ سنتے ہی سکندر خاموش ہو گیا۔ میں تم سے نہیں ملوں گی، خدا کے لیے مجھے بخش دو، عمل فون پہ بات کرتے ہوئے کسی کو کہہ رہی تھی۔ میری آگے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ماما، سکندر کا ناشتہ تیار ہے۔ وہ آج خود سب کچھ کر رہی تھی۔ ارمینا حیران رہ گئی کیونکہ وہ پہلے خود اسے کہتی تھی، لیکن آج وہ خود سارا اس کا کام کر رہی تھی۔ ماما پلیز ٹوسٹ کو تھوڑا اور جلا دے، اسے جلا ہوا ٹوسٹ پسند ہے۔ اس نے سارا اس کا ناشتہ تیار کیا اور اس کے کمرے میں دینے چلی گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب ناشتہ رکھنے کے بعد کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی، لیکن آج اس نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میرے کل کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں، سکندر کے کہنے پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ پلٹی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ کہا ہے میں نے؟ اور بتانے کی وجہ یہ ہے کہ کل تم ان کے سامنے نظر نہیں آؤ گی۔ میں نہیں چاہتا تمہاری وجہ سے میری ڈیل پر کوئی اثر پڑے، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کو اپنی عزت کی پرواہ تو ہوتی نہیں۔ کم از کم مجھے تو اپنی عزت کا پاس ہے۔ سمجھ گئی کیا کہہ رہا ہوں میں؟
سکندر کے الفاظ کسی خنجر کی مانند اس کے دل میں کھبے تھے۔ اس نے اپنے آنسوں کو اندر ہی ضبط کر لیا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے لگی تھی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ اس کے قریب آیا۔ عمل کی سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے سکندر؟ آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ خوف نے چہرہ جھکا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی سکندر کو اس پہ اور غصہ آیا۔ وہ عمل کے اور نزدیک بڑھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک دفعہ پھر بولو۔ عمل ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، کیا کہا تم نے؟ سکندر نے اس کو بازو سے اس قدر زور سے پکڑا کہ اس کی آہیں نکل گئی۔ کچھ نہیں کہا میں نے۔ بکواس بند کرو۔ الفاظ میں اس قدر خوف تھا کہ اس کی لرزش عمل کے پورے جسم پہ چھا گئی۔ میرا قصور کیا ہے؟ عمل نے کانپتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، کیا کہنا تمہارا مس عمل نور؟ خود گناہ کر کے پوچھ رہی ہو کہ مجھے کس گناہ کا ارتکاب کی سزا مل رہی ہے۔ پتہ ہے تم کس قدر گری ہوئی لڑکی ہو، میں بتا نہیں سکتا۔ اور مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ تمہارا قصور کیا ہے۔ میرے بھائی پر اپنے پیار کا جھوٹا جادو چلایا، پھر پیسے کے لالچ میں اپنے گھر سے بھی بھاگ گئی، اور پھر میرے گھر کو تباہ کر دیا، اور اب میرے ساتھ کرنے لگی ہو یہ سب کچھ۔ کہ تمہارا قصور کیا ہے؟ جس کے کردار پہ صرف بدچلن کا داغ لگ جائے جو ساری زندگی نہیں دھل سکتا۔ میرے بھائی کے خون کا ذمہ بھی تم پہ ہے۔ سکندر اسے تکلیف دے رہا تھا، وہ اسے ہر روز اس درد میں مبتلا کرتا، ہر روز اس کی عزت کا تماشا لگاتا۔ بس کر دو سکندر، اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس نے تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ زمینی خدا بن کر تم لوگوں کی عزت نفس پر کیچڑ اچھالو، ان کے جذباتوں کو پیروں تلے رون دو۔ پتہ ہے تم جیسے انسانوں کے دلوں پر خدا مہر لگا دیتا ہے، جنہیں اپنی میں کے علاوہ کسی سے کوئی غرض نہیں۔ ہر روز میری ذات کی تسلیل کرتے ہو، بدقسمتی کی بات ہے تم اسی انا پرستی کو اپنی طاقت سمجھ رہے ہو۔ کاش تم میری جگہ ہوتے اور خود کو دیکھتے، پھر تمہیں پتہ چلتا کہ تم کس قدر گرے ہوئے انسان ہو۔ عمل نے چلاتے ہوئے کہا۔ جیسے سکندر نے سنا، اس نے عمل کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس سے بھی گرا ہوا انسان ہوں، کیونکہ تم جیسی مکار لڑکیوں کے لیے گرنا پڑتا ہے، تاکہ تم جیسی بدچلن لڑکیوں کو اپنی اوقات پتہ چل سکے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں سکندر مرتضیٰ ہوں، راہب نہیں، جو تمہاری ہر بات کو مان لے۔ میں تمہاری ہر غلطی پر تمہیں درد دوں گا، اور پھر درد دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی وحشت چھائی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا کوئی۔ اس کمرے سے باہر نکال دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ سکندر نے بے جان چیز کی طرح اسے باہر پھینک دیا۔ وہ لاچار ہو گئی تھی اس کے ہاتھوں، بد نصیبی کے عالم میں بن چکی تھی۔ وہ باہر اکیلے کونے میں زمین پر بیٹھ گئی، خود کو کوس رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کہیں خوشی دیکھ رہی تھی، لیکن اس بد نصیب کی قسمت اتنی اچھی کہاں تھی۔ ارمینا نے جیسے عمل کو دیکھا، وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارمینا نے اجنبی بنتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی عمل نے ارمینا کی طرف دیکھا۔ میں تو یہاں ہر روز بیٹھتی ہوں۔ ماما لگتا ہے آپ نے ہی نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ارمینا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مشکل ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن بہت سی زندگیاں ایسے ہی گزرتی ہیں۔ ملوں گی آپ سے اس کہانی کا اگلا حصہ لے کے، سیم ٹائم سیم چینل ٹمورو۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، تاکہ اس کہانی کے اگلا حصہ میں آپ کو سنا سکوں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔